جی السلام علیکم. سب سے پہلے یہ آیت سنیں، پھر میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. جی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو درباروں پر جاتے ہیں، جو درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں جا کر. میں نے بھی اپنے آس پاس کافی لوگوں کو یہ سنا ہے، جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ وہ درباروں پہ جا کر ان کو مانتے ہیں. دربار پر جانا منع نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف ہم ان کی فاتحہ کے لیے جا سکتے ہیں. جیسے ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہمیں اجازت ہے کہ ہم جو پیر فقیر ہیں ان کی جو قبریں ہیں، ان کے جو مزار ہیں، ان پہ جا کر ہم فاتحہ خوانی کر سکیں. کئی لوگ استغفار شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے شرک معاف نہیں کرتا. اس آیت میں بھی اللہ یہی فرما رہا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، شرک کی سزا ضرور ملے گی. ہر گناہ معاف ہو جائے گا، جتنا مرضی آپ گناہ کر لیں، سمندر کے جتنے گناہ اللہ فرماتا ہے آپ لے آؤ میں بخش دوں گا. لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ماننا، کسی اور سے مانگنا. تو درباروں پہ جا کے یہی کرتے ہیں سب. آس پاس جو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے، درباروں پہ چلے گئے، وہاں پہ بولا کہ یہ بھائی مجھے پیر جو ہے، یہ پیر مرشد ہے یا کوئی بھی پیر ہے، یہی جو ہے بیٹا استغفر اللہ تعالیٰ بیٹا دیا اس نے، یا یہی جو اگر کسی کا بچے نے باہر جانا ہو، باہر کی کنٹری میں، تو کہتے ہیں کہ بھائی پیر مرشد ہی لے جائے گا. پیر مرشد کون ہے؟ اللہ کا پیارا بندہ. اللہ کا پیارا بندہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے. ہم ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں فائدہ دے سکتے، نہ ہی ہمیں نقصان دے سکتے ہیں. ہاں ان کے ذریعے سے ہم مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس کے ذریعے، اپنے پیارے جو تیرے پیارے ہیں ان کے ذریعے ہمیں عطا فرما، ان کے صدقے ہمیں عطا فرما. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے تو گھڑولیاں مانتے ہیں پیروں کے جا کے درباروں پر گھڑولیاں چڑھانا. یہ بھی گناہ ہے، شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے جو لوگ اس طرف ہوتے نہیں ہیں. تو میرا بہت ٹائم سے دل تھا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں، تو آج میں نے جو ہے ہمت کی ہے، میں نے کہا اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے کہ اگر آپ کو علم ہے نا اور دوسرے بندے کو اس بارے میں نہیں پتا تو آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے کہ اس تک یہ بات پہنچے کہ یہ شرک ہے اور شرک معاف نہیں ہوگا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرانا. ہر چیز جو ہے اللہ دیتا ہے، ہر چیز، نفع نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کوئی انسان، کوئی چیز جو ایک دنیا سے ہی آپ چلے گئے وہ آپ کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں، وہ کیسے آپ کا نقصان کر سکتے ہیں جو دنیا سے ہی چلے گئے. ان کے ذریعے سے ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن ان سے ہم نہیں مانگ سکتے اور نہ ہی وہ ہمیں دے سکتے ہیں. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ درباروں پہ جائیں لیکن اس پہ سجدہ نہ کریں. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے کرنا فرض ہے اور کسی کے آگے سجدہ جو ہے نہیں کرنا. اور جو مانگتے ہیں کہ جی پیر مرشد ہے، انہوں نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے، یا انہوں نے ان کے ذریعے بیٹا ہوا ہے، یا پھر ان کی وجہ سے ہمارا جو بچہ باہر پہنچ گیا ہے، یا ان کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہوا ہے. کسی کی وجہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کام انسان کے صحیح کرتا ہے. تو جو بت ہے نا، جو انسان جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں کافر، وہ بھی ایسے ہی ہیں. وہ بھی جا کے بتوں کے آگے سر ٹیکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں اور ان کو ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی بھگوان نے دیا، استغفر اللہ، سب کچھ اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ بتوں نے دیا ہے. تو یہ کفر ہے، شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک معاف نہیں کروں گا، شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. تو اسی لیے جو درباروں پہ جاتے ہیں وہ بھی یہی چیز ہے، شرک ہے، اور شرک کبھی معافی نہیں، شرک کی معافی نہیں ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اسی لیے درباروں پہ جائیں لیکن صرف فاتحہ خوانی کے لیے، مانگنے کے لیے نہیں.